بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر بیان تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت کا جو ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام کو دی گئی. بشارت ہوئی، بشارت کے بعد نشانی مانگی کہ اے اللہ کوئی نشانی مجھے بتا دے کہ میری بیوی کا حمل ٹھہر چکا ہے. اللہ نے نشانی بتائی کہ تو تندرست ہوگا، صحت مند ہوگا، زبان تیری ٹھیک ہوگی، لیکن تو 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا. اور بات بھی دنیاوی، اللہ کے اذکار وغیرہ اللہ کو یاد یہ کر سکے گا، لوگوں سے تو بات دنیاوی لحاظ سے نہیں کر سکے. اب اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا حضرت زکریا ان کی بیوی کے بدن سے. اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کیسے بڑے ہوئے، کیا معاملہ ہوا، اس چیز کا کوئی تذکرہ یہاں پر نہیں. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مقصودی چیزوں کو لیتا ہے. وہ چیزیں قرآن بیان کرتا ہے جن چیزوں کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے. قرآن ان چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے. اشارتاً ایک ٹکڑا آپ کو ایک صورت کے اندر ملے گا، دوسرا ٹکڑا آپ کو کہیں جا کر دوسری صورت میں ملے گا. جیسے ابھی یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کا قصہ آپ نے سورہ آل عمران میں گھس پڑا تھا، وہاں پر جتنی ضرورت کی اللہ نے بیان کر دیا، کچھ حصہ یہاں پر آ کر اللہ نے بیان کر دیا. تو اب دیکھیے ایسی ہوئی، پھر انہوں نے کیا کیا ان چیزوں کا بیان نہیں. سیدھا فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کہ اے یحییٰ خذ الکتاب، تو پکڑ لے کتاب کو بقوۃ، مضبوطی کے ساتھ. کیا مطلب؟ اجتہاد کر کتاب کے اندر، کوشش کر کتاب کے اندر، کتاب کو یاد کر، کتاب کو سمجھ، اس کتاب کے مطابق فیصلے کر کہ جتنی بھی چیزیں ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ مضبوطی کے ساتھ تو تھام. اور دوسری بات، جس رسول کو کتاب دی جاتی ہے اس رسول کو سب سے پہلے حکم ہوتا ہے اس کتاب کے اوپر ایمان لانے کا اور اس کتاب کے اوپر عمل کرنے کا. اور یہی حکم انبیاء کے ورثاء کو ہے، یعنی جو نبیوں کے وارث ہیں انہیں بھی یہ حکم ہے کہ سب سے پہلے کتاب کو خود یاد کریں، کتاب کے اوپر خود عمل کریں، پھر کیا کریں، لوگوں کو اس کی باز و نصیحت کریں. یہ حکم سب کے لیے. فرمایا یا یحییٰ، اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، مضبوطی کے ساتھ کتاب کو تھام لو. وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے یعنی جب نبوت ملی انہیں، وہ کیا تھے؟ بچے تھے. مفسرین لکھتے ہیں کہ 3 سال ان کی عمر تھی. 3 سال کے بچے کو کیا مل رہی ہے؟ نبوت مل رہی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 3 سال کا بچہ، وہ تو اپنے حالات کو بھی سمجھتا نہیں، اسے کتاب کیوں دی جا رہی ہے؟ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں، انبیاء کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ عام مخلوق سے ہٹ کر رہتے ہیں. نبوت ملنا، آسمان سے فرشتے کا آنا اور پیغامات لے کر آنا، یہ چیز عقل کیسے تصور کرتی ہے؟ عقل تو اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی. تو جہاں چھوڑ دیتے ہیں وہاں سے کیا ہوتی ہے؟ نبوت کی ابتدا ہوتی ہے. تو نبوت کو آپ کبھی بھی عقل پر مت پرکھیں. یہ جتنے کام ہوتے ہیں نبوت کے، یہ خلق عادت ہوتے ہیں، یعنی عام معاملات سے ہٹ کر ہوتے ہیں. وہ 3 سال کے بچے تھے، انہیں کیا مل گئی؟ نبوت مل گئی. اور روایات کے اندر آتا ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ جب یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، بچے تھے،
تو بچوں کی عموماً عادت ہوتی ہے کہ آپس میں کھیل کود کرنا ہے۔ تو محلے کے بچوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایسا کریں، آئیں ہمارے ساتھ کھیلیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پیدا نہیں کیا گیا اس لیے کہ ہم کھیلیں۔ اس وقت 3 سال کا بچہ یہ بات کر سکتا ہے؟ آتیناہ الحکم صبیہ، ہم نے انہیں نبوت دی بچپنے کے اندر 3 سال کی عمر ہے۔ وحنانا، یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے، جب والدین یعنی والد اور والدہ نیک ہوں گے، حلال کھاتے ہوں گے، سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ ان کی اولاد بگڑ جائے۔ اولاد کو سدھارنے کے لیے والدین کا سدھرنا ضروری ہے۔ اپنے والدین کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ رسول اللہ خود فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت سلیمہ کے اوپر، توحید کے اوپر، اسلام کے اوپر وہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر بچے کے دل کے اندر، دماغ کے اندر اس چیز کو رکھا ہے، صلاحیت کو، کہ وہ دین اسلام قبول کرے، لیکن آگے اسے جو ماحول ملے گا وہ بچہ اسی ماحول کے اوپر چلے گا۔ ظاہری بات ہے جب والدین سارا دن گھر کے اندر گالم گلوچ کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے، تو بچے کی طبیعت کے اندر کوئی چڑچڑاپن آ جائے گا۔ پھر آپ کہیں کہ ہمارا بچہ سدھر جائے، وہ نہیں صحیح۔ والدین کو دیکھتے ہیں بچے، پھر اسی روٹین کے اوپر چلتے ہیں۔ رسول اللہ نے خود فرما دیا کہ یہ ہی والدین ہوتے ہیں جو بچے کو یہودی بھی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، یا نصرانی مجوسی بناتے ہیں۔ یہ کون بناتے ہیں؟ والدین بناتے ہیں۔ بچہ دیکھتے ہیں کہ والد صبح گرجے جا رہا ہے، چرچ جا رہا ہے، مسجد جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، تو اسی روٹین کے اوپر چل جاتے ہیں۔ اب والد اگر مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھ رہا، بچہ کیسے جائے گا مسجد؟ وہ کہے گا کہ اگر اتنی بری بات ہے مسجد نہ جانا تو میرا والد کیوں نہیں جا رہا؟ تو لہٰذا اگر بچوں کی تربیت کرنی ہے تو وہ کام جو بچوں سے کروانا چاہتے ہیں پہلے کام کو خود کریں۔ جب خود کام کریں گے تو بچہ آٹومیٹک کرنا شروع کر دے۔ فرمایا وآتیناہ الحکم صبیہ۔ اب یحییٰ علیہ السلام کی صفات کا بیان ہے کہ ہم نے انہیں کون کون سی خوبیاں دی ہیں۔ وحنانا، وہ مشفق تھے، رحم کرنے والے۔ ان کے دل کے اندر اللہ نے لوگوں کی محبت ڈال رکھی تھی۔ کیسی محبت؟ جیسے ایک والدہ کے دل کے اندر بچے کی محبت اللہ ڈالتے ہیں۔ اور اگر اللہ نے والدہ کے دل کے اندر بچے کی محبت نہ ڈالی ہوتی تو آج لوگ زندہ نہ رہ سکتے۔ کون سی عورت ہوتی اگر بچے کی محبت نہ ہوتی کہ وہ ایک بچے کو اپنے پیٹ میں 9 ماہ تک اٹھائے؟ بہت مشکل کام۔ اگر انسان تجربہ کر لے ویسے 5 کلو کا 3 کلو کا پتھر ہر وقت اپنے پیٹ کے ساتھ باندھ کر چلے، بہت مشکل کام، آسان کام نہیں۔ پھر اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلانا، پھر رات کو اس کے پیشاب کو صاف کرنا، کیسے گوارا کر سکتے؟ اور یہ صرف اور صرف والدہ کے دل میں اللہ نے جو محبت ڈالی ہے یہ اسی کا اثر ہے۔ اگر اللہ محبت نہ ڈالتے تو کوئی عورت ایسے بچوں کو نہ سنبھالتی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کئی جانور آپ کو ایسے ملیں گے، جیسے سانپ لے لیں آپ، سانپ کی جو مادہ ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے، بچوں کو نہیں چھوڑتی، وہ کھاتی ہے اپنے بچوں کو۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کے دل میں محبت نہیں ڈالی۔ تو ایسے ہی اگر انسانوں میں بھی اللہ محبت نہ ڈالتے تو یہی ہمارا بھی حال ہے، بچے مر جاتے ہیں۔ اور یہ کیسے؟ من لدنا، اپنی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رحمت ڈالنے والا کون ہے؟ میں ہوں۔ وہ زکات، اور یہ حضرت یحییٰ کیا تھے؟ پاکیزہ تھے۔ زکات کا معنی ہے پاکیزگی۔ یہ مال سے جو حصہ نکالا جاتا ہے اللہ کے راستے میں جو واجب اور فرض ہے، اسے بھی زکات اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ باقی سارے مال کو پاک کرتی ہے۔ باقی سارے مال کو کیا کرتی ہے؟ پاک کرتی ہے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میل کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ میل۔ یہ جو زکات ہوتی ہے
یہ پورے کے پورے مال کی میل ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور میرے خاندان کے لیے، اس خاندان کے لیے زکوٰۃ نہیں، ان کے لیے کھانا یہ زکوٰۃ جائز نہیں۔ کیوں؟ محمد پاک ہے، محمد کا خاندان پاک ہے۔ اللہ نے اس میل سے محمد اور اس کے خاندان کو کیا کر دیا؟ پاک کر دیا۔ اور میں اور میرا خاندان اس میل سے بہت دور ہیں۔ تو جب آپ اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو وہ پورے کا پورا جو آپ کا مال ہے، سارے کا سارا میل کچل ہے، وہ آپ کے لیے پاکیزہ اور طیب مال نہیں ہوگا۔ مال آپ کے لیے حلال ہی تب ہوگا جب آپ اس سے 40واں حصہ نکالیں گے۔ آپ 40واں حصہ اپنے مال سے نہیں نکال رہے تو پورے کا پورا مال آپ کا کیا ہے؟ گندا ہے۔ جب اس سے زکوٰۃ نکلے گی تو مال کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ فرمایا ہم نے یحییٰ کو کیا بنایا؟ پاکیزہ بنایا۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ کیا تھا؟ پرہیزگار تھا۔ روایات کے اندر آپ کو مل جائے گا نبی، تمام انبیاء جتنے بھی ہیں وہ گناہوں سے معصوم۔ یہ ذہن میں رکھنا بہت ہی ضروری ہے کہ نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، نبی محفوظ ہے۔ لیکن حضرت یحییٰ کی یہ اور زیادہ خصوصیت ہے کہ حضرت یحییٰ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، یہ اللہ نے بتا دیا۔ وَكَانَ تَقِيًّا، احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی آدم میں سے ہر ایک شخص کوئی نہ کوئی غلطی گناہ لے کر اپنے ساتھ آئے گا، واحد ایک یحییٰ ہے جو کوئی غلطی کوئی گناہ لے کر قیامت میں نہیں آئے گا۔ وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور وہ نیکوکار تھے، فرما بردار تھے، بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ۔ خصوصی طور پر تذکرہ آیا اس چیز کو، والدین کا نافرمان اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا غصہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے، اور والدین کا فرما بردار کیا ہے؟ اللہ کا محبوب ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ، اور وہ نہ تھے جباراً متکبر۔ یاد رکھ لیجیے یہ صفت اللہ کی ہے، تکبر اللہ کی صفت ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ جلتا ہے۔ جو کوئی محتاج ہے، جو کوئی کمزور ہے، اس کے ساتھ تکبر کہاں پر جڑتا ہے؟ میں کس چیز کا تکبر کروں؟ اس چیز کو بھی چھوڑیے، اس ایک قطرے کی پیدائش وہ اٹھ کر تکبر کرے تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا۔ یہ تکبر صرف اور صرف جڑتا ہے تو اللہ کی ذات کے ساتھ جڑتا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ تکبر میری صفت ہے، تکبر میری چادر ہے، جو کوئی مجھ سے اسے چھینے گا میں اسے آگ کے اندر ڈال دوں۔ تکبر کی چادر کسی کو اوڑھنی نہیں چاہیے، یہ اللہ ہی کے ساتھ جچتا ہے، انسانوں کے ساتھ یہ جچتا نہیں۔ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا، وہ متکبر نہیں تھے، عَصِيًّا، اور نہ ہی وہ نافرمان، اللہ کی فرما برداری کے اندر انہوں نے زندگی گزاری۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، ان کے اوپر سلامتی ہو ہماری طرف سے۔ کتنے خوش نصیب ہیں حضرت یحییٰ کہ اللہ اپنی طرف سے سلامتی ان کے اوپر بھیج دی۔ فرمایا یوم ولد، جس دن وہ پیدا کیے گئے، ویوم یموت، اور جس دن وہ وفات ہوئے، جس دن ان کا انتقال ہوا، ویوم یبعث حیا، اور جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اب دیکھیے تین حالتیں انسان کے اوپر ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو سخت خوف ہوتا ہے جس دن انسان پیدا ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے ماں کا پیٹ اندھیرا ہی اندھیرا، 9 مہینے اس میں ادھر گزارے۔ اب جب فوراً بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ ہمیں کدھر آیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن بھی حضرت یحییٰ پر کیا ہے؟ سلامتی ہے، کوئی خوف کوئی ڈر حضرت یحییٰ پر نہیں۔ اور دوسرا موت کا دن، موت کا دن بہت ہی سخت ہوتا ہے انسان کے اوپر۔
کے اندر آتا ہے کہ موت کے وقت روح نکلنا ایسا ہی ہے جیسے ایک ریشم کا نازک کپڑا کانٹوں کے اوپر ڈالا جائے پھر اسے کھینچا جائے، جو حالت اس کپڑے کی ہوتی ہے وہی اس انسان کے جسم کی ہوتی ہے۔ موت کے وقت روح کا جسم سے نکلنا یہ آسان نہیں، بہت مشکل ہے روح نکلنی، بہت مشکل۔ اگر ذرا سی انسان اس وقت کو اپنے ذہن میں رکھ لے پھر گناہ کس طرف؟ تو فرمایا جس دن موت کا وقت ہوگا ان کے اوپر یحییٰ علیہ السلام کا، اس دن بھی ان کے اوپر کیا ہے؟ سلامتی ہے، کوئی خوف ان کے اوپر نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ دوسری وجہ کیا ہے خوف کی؟ کہ نئے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ فرشتے ہیں نا، ابھی تک تو دیکھا کسی نے بھی نہیں ہے فرشتوں، تو فرشتوں کو جب دیکھیں گے تو خوف نہیں آئے گا ایک نئی مخلوق کے ساتھ۔ اب مثال کے طور پر ادھر جن کو کوئی دیکھ لیتا ہے تو اس کی کتنی حالت پتلی ہو جاتی ہے، تو جب فرشتوں کے ساتھ ملاقات ہوگی منکر نکیر ان کو دیکھ کر کتنی حالت خراب ہوگی۔ اور میں اس دن بھی حضرت یحییٰ کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے سلامتی ہے۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اور جس دن حضرت یحییٰ کو اٹھایا جائے گا اس دن بھی اللہ کی طرف سے حضرت یحییٰ پر سلامتی ہوگی، کوئی خوف ان کے اوپر نہیں ہوگا۔ کیسا خوف کا عالم ہوگا وہ حدیث بیان کر چکا ہوں کہ سارے کے سارے ننگے ہوں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی کو مجال نہیں ہوگی کہ وہ دوسرے کی طرف نگاہ اٹھا کر دے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ہر ایک اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، جس کے جتنے گناہ ہوں گے اتنا اسے پسینہ آیا ہوا ہوگا۔ وہ عالم کیسا ہوگا؟ اتنے اربوں میل دور سورج ہے ہمارے، اتنی تپش ہوتی ہے گرمیوں کے اندر، جب یہ سورج سوا نیزے کے اوپر آ رہا ہوگا اس وقت کیا حالت ہوگا۔